أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا. یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا حمزہ وصلی دونوں جگہوں پہ. پہلے حمزہ کے بعد حرف لام آیا اس لیے ہم نے زبر دی، دوسرے حمزہ کے بعد حرف عین آیا. اب ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے. پہلا حرف حمزہ، دوسرا عین، تیسرا با. با کے اوپر پیش ہے اس لیے ہم پیش دیں گے. اگر با کے نیچے زیر ہوتی ہم زیر دیتے، اگر زبر ہوتی تو بھی ہم زیر دیتے، کیونکہ زبر صرف حمزہ کے بعد جب حرف لام آتا ہے تو اس پہ آتی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، اگر ملائیں گے تو پھر اس طریقے سے. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، اور اگر واو کو الگ پڑھیں گے تو پھر السماء. بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایھا اے، الناس لوگو، اعبدو عین با دال، عبادت کرو، بندگی بجا لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا فرمایا. عبادت کرو رب کو، پروردگار کو، پالنے والے کو، کم تمہارے، تم،
یعنی اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا کم تم کو، والذین اور ان لوگوں کو من سے قبل پہلے، اردو میں بھی ہم بولتے کم تمہارے، لعل تاکہ شاید کہ کم تم تتقون تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ الذی وہ جس نے یعنی اللہ تعالی نے جعل بنایا کیا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن فرش، جس نے تمہارے لیے زمین کو بطور فرش بچھا دیا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنا دیا، وانزل اور نازل فرمایا من سے السماء آسمان سے ماء پانی، تو بس اخرج خارج کیا نکالا بھی ساتھ اس کے من سے اور اگر من ہوتا تو جو، الثمرات پھل، ثمر کی جمع، رزقاً بطور رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تو نہ، تجعلوا اس کا بھی وہی روٹ ہے جیم عین لام، بنانا کرنا، تو نہ تم بناؤ للہ اللہ تعالی کے لیے اندادن ند، نون دال دال ند، اس کی جمع ہے انداد شریک، حالانکہ اور انتم ہو تم تعلمون علم رکھتے جانتے، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا فرمایا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے اس امر کی تنبیہ کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، پرزور دعوت دے رہے ہیں، اپنی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اپنی تعریف، اپنی پہچان، اپنی وحدانیت، اپنی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ اکثر اب یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو یا بنی اسرائیل یا قوم عاد سمود ایکا والوں کو، تمام دنیا کو، تمام اقوام کو یکساں ایک ہی دفعہ مخاطب فرمایا ہے، دعوت دی ہے سب کو کہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق تمام کائنات کا اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، جو تمہاری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، تمام تر بنیادی ضروریات اسی نے مہیا کر رکھی ہیں، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے ہوئے شرک نہ کرو، شرک کے ارتکاب سے خود کو بچا لو۔ اب ایک چیز گنی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان گنت لامحدود نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو کبھی بھی نہیں گن سکتے، کبھی بھی نہیں گن سکتے۔ تو اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تیری کتنی تعریف کروں میں، جتنی بھی کروں کم ہے۔ تو پاک ہے نا، تیری ہی پاکی تو میں ہر وقت بیان کرتا ہوں اے اللہ۔ ہم ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ ساری حمد و ثنا، تعریف اور شکر بلا شبہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ کتنی؟ تمام تر مخلوقات کی تعداد کے برابر، گنتی کے برابر۔ کبھی ریت کے ذرے گن سکے؟ کبھی آسمان کے ستارے گن پائے؟ کبھی بھی نہیں۔ نیور ایور، نیور ایور۔ تم کیا جانو اے اللہ، ہمیں تم سے پیار ہے کتنا۔ سمندر میں شاید پانی ہے جتنا، شاید بلند و بالا پہاڑوں جتنا، یا پھر صحرا میں ریت کے ذروں جتنا۔ نہیں معلوم اے خدا تم کو کسی نے چاہا ہوگا اتنا، دل نے میرے تم کو چاہا ہے جتنا۔ میرا دل، میرے ارمان اور یہ میرا گمان ہے، یہ میرا مان ہے، یہ میرا چیلنج ہے۔ ہر کوئی جب محبت کرتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں ہی کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیجئے، اپنی اپنی محبتوں کو جانیے، پرکھیے، کس کس سے محبت ہے ہمیں، کیا اللہ تعالیٰ سے، کیا دین سے، کیا اسلام سے، قرآن پاک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی پیاری سنت سے، طریقوں سے بھی ہمیں محبت ہے؟ سوال ہے نا۔ اور پھر جس نے ہمارے لیے زمین کو بطور فرش بچھا دیا، آسمان کو ہمارے اوپر چھت، کتنی خوبصورت، کتنے پیارے رنگ ہیں آسمان کے بکھرے ہوئے۔ کھلے آسمان کے نیچے آ جاؤ، اپنی ساری مشکلات کو آسمان کے حوالے کر دو۔ جس طرح آسمان کی وسعت ہے، زمین اور آسمان پھیلے ہوئے ہیں، بلند ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانیے، پہچانیے۔ کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج منور کیے تیری ضیاء کے واسطے، جانور مسخر کیے تیری وفا کے واسطے۔ اے انسان سب کچھ تیرے واسطے اور تو صرف خدا کے واسطے، تو پھر بھی شریک بناتا ہے۔ سب کچھ تو تجھے اللہ نے دیا اور تو کہتا ہے فلاں نے دیا، غیروں کے نام لیتا ہے، غیر اللہ کے، اللہ کی مخلوق کو نعوذ باللہ اللہ کے برابر سمجھ لیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں کرنا، شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والی باتیں ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔